نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نے اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن ہر سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت و فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے اوتے قلباً عمل کرنا، انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، اج درس صفو دا موضوع علی اللہ اور اج انہاں اللہ والیاں وچوں ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کرانا ہے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشائخ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں انہاں دا دوستاں انہاں میں دلوں دوستی لائی اور پھر میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی نفسانی پروگراماں چ نکل کے قلباً سچی توبہ کر کے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نو نورانی کیتا۔ تے پھر روح نے جسم چو نکل کے باطن سیر و پرواز کردیا ہویا میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہوں نے کسی طرح نہ کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا تے آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ کی خدمت حاضر سی۔ آپ نے اپنی زبان بار چو فرمایا کہ سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ دے گوان دے وچ ایک یہودی رہندا ہوندا سا تے جدوں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے تے لوگوں اس یہودی نو آکھیا کہ تو ایڈے بڑے درویش دے گوان چ رہیا تے تو مسلمان کیوں نہیں ہوندا؟ وہ کہنے لگا میں مسلمان کیویں بنا؟ اگر تو مسلمانی وہ نے جیڑی خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ والی مسلمانی ہے جتے وہ عمل کرتے سی تو وہ تو میرے وسوں باہر ہے۔ اگر مسلمانی یہ ہے جیڑی تواڈے اندر ہے جو تسی کر رہے ہو تو پھر یہ تو میں نہیں قبول گا۔ تے خواجہ امیر حسن علی سنجری کہندے کہ میرا ایک پرانا دوست ہے ملی، وہ بھی میرے نال ہی آپ دی خدمت حاضر ہویا تے اور مصری لے کے آیا، آپ دی خدمت پیش کیتی تے اور عرض کیتا کہ حضور میں اپنی بچی دا نکاح ہویا میری دا تے اے مصری میں آپ دی خدمت اس واسطے لے کے آیا۔ اس ملی دیاں ہور بھی 4 لڑکیاں سی
تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جہدے ہاں ایک لڑکی ہوے اودے اور دوزخ دے درمیان چ حجاب ہو جاندہ ہے۔ اور الحمدللہ ماشاء اللہ تیریاں تو 4 لڑکیاں نے۔ پھر آپ نے اپنے زبان بارش فرمایا کہ ابل بنات نے مرزوق نو آکھیا کہ بیٹیاں دا رزق جڑا ہے فراق ہوندا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا کہ جدوں آپ نے ایک لڑکے نو قتل کیتا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جناب تسی کیوں اینو قتل کرتا بے قصوری؟ حضرت خضر علیہ السلام نو وہ دے انجام دی چونکہ خبر سگا کہ انہیں بڑا ہو کے کی گند کھولنے آ۔ جدوں کہ باپ ماں باپ نے ایک آدمی سگے، ہر قصہ کہ اس لڑکے دے قتل تو بعد ماں باپ دے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی سگی۔ اس لڑکے تو بعد ایک ایدی چھوٹی بہن بھی سگی جہدے وچوں 7 بچے پیدا ہوئے، سجدے 7 صاحب ولایت سی، اولیاء اللہ بنے۔ تو پھر آپ نے مینوں مخاطب کر کے آکھیا حسن علی نماز تراویح کتھے پڑھتے ہوندے ہو؟ تو میں عرض کیتا حضور گھر چ پڑھنے ہیں، تو ایک امام ملیا ہویا اسی گھر چ پڑھ لینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تراویح کی پڑھتے؟ تو میں عرض کی تھی حضور فاتحہ اور اخلاص۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پیر مرشد حضرت خواجہ بابا فرید نے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہی پڑھتے ہوندے سی۔ تو آپ چونکہ بوڑھے ہو گئے سی اس وقت تراویح بیٹھ کے پڑھتے ہوندے سگے، صرف فرض نماز کھڑے ہو کے ادا کرتے سی، باقی سب بیٹھ کے پڑھتے۔ پھر ایک بزرگ دے بارے فرمایا کہ وہ کہندے ہوندے سگے کہ اگر میں ایک لقمہ کھا کے سو جاواں تو اس تو بہتر ہے کہ پیٹ بھر کے کھاواں اور ساری رات کھڑے ہو کے اللہ رب العزت دی عبادت کراں۔ پھر فرمایا کہ حضرت بابا فرید نے گنج شکر رحمۃ اللہ اکثر افطار کرتے ہوندے سگے۔ اگر ارادہ بھی کر دے تو آپ کو کئی دفعہ بخار چڑھ جاتا ہے۔ مگر پھر بھی آپ روزہ رکھتے رہتے تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ روزے کٹ رکھتے ہوندے سگے نفلی، لیکن آپ دی عبادت و اطاعت بہت زیادہ سگے۔ پھر آپ نے قرآن کریم دی آیا کریم تلاوت کی تھی جہاں معنی ہے کہ پاک کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر فرمایا کہ شیخ شہاب الدین انہاں لوکاں وچوں سگے جنہاں دے حق چ آیت نازل ہوئی۔ پھر بچیاں دی محبت کے بارے گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دا نام بڑی محبت کرتے ہوندے سی اور انہوں نے نرمی اور محبت اور شفقت نہ پیش آتے ہوندے سی۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک بار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن نو دیکھیا کہ بچیاں کھیل رہے نے، آپ نے ایک ہاتھ دی تھوڑی تھلے رکھیا کہ سر دے تے رکھ کے آپ نے انہوں بوسا دتا۔ تو امیر حسن علی کہنے لگے میں عرض کیتا کہ حضور کہندے کہ ایک باری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت حسن اور حسین دی خاطر اون دی آواز بھی کڈی سگی۔ فرمایا ہاں یہ مشہور ہے اور کتاباں چ لکھیا۔ پھر فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت ایک صحابی نو کسے ولایت دا حاکم مقرر کر کے کرن دا حکم نامہ جاری کیتا۔ اسی دوران ہی
حضرت عمر فاروق نے ایک چھوٹے بچے ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। تو صحابی ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ 10 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। حضرت عمر فاروق فرمایا کہ حکمنامہ جڑا لکھ کے میں تنوں دتا میں دے دے۔ انہاں واپس کیتا تے انہاں پاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور فرمایا جب تو چھوٹیاں نال محبت و شفقت نہیں کردا تے بڑیاں نال تو کدوں محبت کرے گا۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ چھوٹے نال شفقت محبت کریے، بڑیاں دی عزت و احترام کریے اور سب نال بھلائی دا رویہ رکھیے اور زیادہ تو زیادہ اللہ رب العزت دی بندگی کریے، کیونکہ دنیا چند روز دا میلہ مہمان خانہ سب فانی دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا دارالحکمت ہے تے آخرت جڑا دارالقدرت ہے۔ تے آزمائش ہے، امتحان گاہ آیا تے اس زندگی دا وہ امتحان ہے کہ دوسرے جننے بھی امتحان آ انہاں دے پرچے تا خفیہ رکھے جاندے نے، لیکن دنیا دا جڑا امتحان ہے یہ پرچہ آؤٹ کیتا اللہ نے، کیا سوال ہے تے آ جواب ہے۔ تو یہ پھر بھی انسان فیل ہو جائے پھر بدقسمت ہی ہے۔ تو سانوں چاہیے کہ دنیا دے یعنی فانی دنیا نہ کدے محبت نہ کریے، طبعی ضروریات علاوہ دے پیچھے کدے نہ دوڑیے، نفس دی کسے خواہش تے کدے عمل نہ کریے، شیطانی پروگرامات تو دور رہیے، کیونکہ یہی سچے اللہ والوں کا طریقہ ہے ہمیشہ تو رہا۔ اور سچے اللہ والے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کرتے ہیں، قلب نوں خدا مست رہندے نے۔ انہاں دے بارے رب سنے فرمایا نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہاں نوں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی اولیاء اللہ دی صف چ شامل ہونا چاہنے، جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، سن بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اور اسلام دشمن قوتوں نے بنائے ہوئے نصاب پروگرامہ جو قلب نکلی اتنا نکلی ہے، کوشش بھی کریے تو انہوں کا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے تو سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دے اتنے دی روح دے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے۔ اللہ سنت دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کو اسم عظمت ذکر قلبی اور توحیدی نور نسبت حاصل کریے اور ان زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساری روح جسم جو نکل کے باتیں سیر و پرواز کرنے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دے شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جی رب سنے سورہ نساء فرمایا جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے اللہ سنے ہر چیز تے قادر ہے، جنوں جدوں چاہے دنیا آخر جویں چاہے اپنا دیدار کرائے۔ تو قرآن پاک جی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور رب سنے نہ جنوں نے عشق کر دینے ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف الہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرما دے اللہ سنو کو دل دیا اکھاں مانگ، اس لئی کہ اللہ سنو دا دیدار دل دیا اکھاں نہ ہوندا ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ اللہ سنو دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنیا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عاددار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔